اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک عالم ہندوستان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 6 صدیوں جو تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے، وہاں تو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کون سے ملک میں تشریف لائے، یعنی اس ملک کا نام یا وہ خطہ کون سا تھا۔ پتہ تو چلتا ہے حضرت تشریف لائے، محنت کی۔ اچھا، پہلے کون سی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت بنی؟ جگہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، اہل علم ان کے ان جملوں سے اختلاف بھی کریں، اور بعض اکابر نے اختلاف کیا بھی ہے ان کی ان بعض باتوں سے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نسلاً بعد نسل وہی چلی آ رہی ہے جسے آپ اور ہم ہندو کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی یادیں بھلا دی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک چیز پیش کی ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے دھرم میں 2 کتابیں بڑی مشہور سنائی دیتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے رامائن، جسے عام طور پر ہمارے لوگ رامائن پڑھتے ہیں، اور غالباً ایک اور ہے جسے بھگوت گیتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آسمان سے آئی ہیں، مقام درجہ جو بھی دیں، لیکن اس کو وہ یوں نہیں کہتے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آسمان سے ہے یا یہ خدا کی کتابیں ہیں، لیکن جو ان کا ماخذ ہے، جس کو ان کے دھرم کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وید۔ ان وید کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں اور اس میں خدائی باتیں ہیں۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے جب ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی وید کی نسبت تو آپ آسمانوں سے کرتے ہو، لیکن وید کن پر آئے، پھر یہ خاموش ہو جاتا۔ پتہ چلتا ہے حضرت کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی یادیں کھو دی ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی وہ کتابیں ایک شخصیت کا حضرت آدم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کرتی ہیں، وہ نام ملتا ہے منو۔